یہ پبلک سروس میسج ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس کو ضرور سنیے گا، اور کرسچنس کے لیے بڑا ضروری ہے، اسپیشلی جو شادی کرنا چاہتے ہیں، جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی پارٹنر کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ چرچ میں خدمت کرتے ہوئے اور ویسے بھی جب ہم سوشل وزٹس پر جاتے ہیں تو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اسپیشلی بچے بچیاں، کہ جی میرے لیے دعا کیجیے گا، میں ایک اچھا جو ہے شوہر ڈھونڈ رہی ہوں، یا ہمارے بچے کے لیے ایک اچھا رشتہ مل جائے، اچھی لڑکی ہو یا اچھا لڑکا ہو۔ تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیسا پارٹنر ہونا چاہیے، تو جو وہ لسٹ پیش کرتے ہیں وہ کافی جو ہے دنیاوی طرح کی لسٹ ہوتی ہے، جو کہ ایک عام شخص کو ٹھیک لگتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ بائبل کن باتوں پر بات کرتی ہے۔ جو لسٹ وہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پارٹنر ہے وہ خوبصورت بھی ہونا چاہیے، اس کا رنگ بھی اچھا ہونا چاہیے، وہ گڈ لکنگ ہو، اس کی اپنی جاب ہو، اس کا اپنا ہاؤس ہو، اس کا ایک اچھا سٹیٹس ہو، یہاں سے پڑھا لکھا ہو۔ یہاں سے موو کرتے کرتے وہ اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اس کی فیملی بھی اچھی ہو، اس کے بہن بھائی بھی پڑھے لکھے ہوں، ان کا بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہو۔ اور اس تمام لسٹ کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کی فیملی بہت اچھی ہے؟ کیا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت بہتر ہے؟ کیا آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے، یا آپ کے بچے کا اپنا بزنس ہے؟ کیا آپ کے بچے کے اندر کوئی عیب نہیں ہے؟ تو آئیے دیکھیں کلام مقدس جو ہے وہ کن باتوں پر غور کرنے کو کہتا ہے۔ خدا ان کے کلام میں رومیو 3:23 آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ ٹیکنیکلی کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ واز کہتا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، 7واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ زمین پر ایسا کوئی راست باز نہیں ہے کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ سو اسے یہ سمجھ لگتی کہ دنیا میں تمام جو لوگ ہیں وہ خطا کار ہیں، وہ کمزور ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی خامیاں کمیاں موجود ہیں۔ لیکن جو وہ لسٹ پیش کرتے ہیں، جیسے ڈگری، ڈپلوما اور یہ بزنس اور پیسہ، سٹیٹس، فیملی، کیا خداوند ان کو ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے؟ کیا خداوند نے شادی کے لیے یہ تمام چیزیں سیٹ کی تھیں؟ اگر ہم سیموئیل کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 7ویں آیت دیکھیں تو سیموئیل نے بھی سیم اسی طرح کی مسٹیک کی جو آج کل لوگ پارٹنر سلیکٹ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ جب وہ گیا تو اسے یسی کے خوبصورت اور جوان بیٹے پسند آئے، اور خداوند اس کو کیا کہتا ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہے سیموئیل کی کتاب میں کہ سیموئیل سے خدا نے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا، اس لیے کہ خداوند انسان کی مانند نہیں نظر کرتا، اس لیے کہ انسان جو ہے ظاہری صورت دیکھتا ہے پر خداوند دلوں کو دیکھتا ہے۔ آپ جو پارٹنر دیکھ رہے ہیں اس کا دل کیسا ہے؟ خداوند کے کلام میں ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے کہ حسن دھوکا ہے، جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے وہ ستودہ ہوگی۔ یہ بات جو ہے امثال کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ بات مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، ان سینس کہ جو بھی شخص خداوند سے ڈرتا ہے وہ بے ثبات ہوتا ہے۔ سو آپ کے پارٹنر میں جو پہلی کوالٹی جو آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ خدا ترس ہونا چاہیے۔ خدا ترس شخص آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، خدا ترس آپ کے اوپر کبھی نہیں چیخے گا، خدا ترس کو آپ کی آزادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا ترس جو ہے وہ خود مر جائے گا لیکن آپ کو پرووائڈ کرے گا، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کے آگے جو ہے اکاؤنٹیبل ہے۔ سو پہلی کوالٹی جو ہے وہ یہ دیکھیں۔ اب خدا ترس سے بھی آگے لوگ جو ہے کچھ اور چیزیں ایکسپیکٹ کر رہتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ سو آپ نے جب اپنا پارٹنر خدا ترس دیکھنا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر دیکھنا ہے، کیا میں خدا ترس ہوں؟ کیا میری زندگی میں خدا ترسی ہے؟ کیا میں بہت اچھا ہوں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے مقدس متی کی انجیل میں کہ اپنی آنکھ سے جو ہے تنکے کو پہلے نکال، پھر کسی کی آنکھ سے اچھے تیر کو نکالنا۔ اگر آپ خود دعا نہیں کرتے تو آپ چاہتے ہیں آپ کا پارٹنر دعا گو ہو تو آپ غلط چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ خود بزنس مین نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کا پارٹنر بزنس مین ہو تو آپ غلط چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کے اندر لالچ ہے۔
اگر آپ کی زندگی میں وفاداری نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر وفادار ہو، تو آپ پھر بھی گریڈی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، کمزوریاں ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ روحانی ہو، تو آپ پھر بھی غلط چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ جو بیج آپ نے بویا ہی نہیں ہے، آپ اس کا پھل کیوں کاٹیں گے؟ اور اگر آپ وہ بیج جو آپ نے نہیں بویا اس کا پھل کاٹیں گے تو آپ لالچی ہیں، آپ گریڈی ہیں۔ شادی پھر آپ کے لیے بزنس ہے، آپ کے لیے یہ مقدس رشتہ نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں شادی جو ہے وہ کووننٹ ہے، وہ ایک مقدس بندھن ہے، اور جس میں خدا جو ہے شامل ہوتا ہے۔ ٹرینٹی جو ہے وہ شادی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ واز کی کتاب اس کے 4 باب اس کی 9 سے 10 آیت میں بڑی خوبصورت ورس لکھا ہے کہ 1 سے 2 بہتر ہیں اور ان کی محنت سے ان کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا۔ اب گرتا کون ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اور یہاں یہ ہے کہ جو ہے دونوں ہی گر رہے ہیں، اور مقابلہ کرنے والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گراتے ہیں۔ جب آپ شادی کو کمپٹیشن کے لیول پہ لے آتے ہیں کہ شادی جو ہے کمپٹیشن، آپ کا پارٹنر آپ کے جیسا ہونا چاہیے، تو پھر آپ مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلے میں آپ جو ہے گراتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو پارٹنرشپ لیتے ہیں تو جو کمزور پارٹنر ہے، شاید آپ سے کم بھی ہے، تو آپ اس کو اٹھائیں گے، آپ اس کو اونچا کریں گے، آپ اس کو بڑھائیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، اس طرح مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ چرچ میں جب آپ پارٹنر ڈھونڈنے آتے ہیں تو پھر آپ پرفیکشن کے وہ جو اونچے ہائی سٹیٹس ہے اس سے نکل کر آئیں، پھر آپ دنیاوی چیزوں سے نکل کر آئیں۔ چرچ کے اندر اگر آپ کوئی بچی دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ وہ خدا خوف ہے، خدا کے کلام کے ساتھ چل رہا ہے۔ جو خدا کے خوف میں رہتا ہے، خدا اس کو خود سرفراز کرتا ہے وقت پر۔ میں نے بہت سارے ایسے جوڑے دیکھے کہ جو خدا کے خوف میں چلتے رہے اور ایک وقت پر آ کر آج ان کی زندگی بہت اچھی ہے۔ لیکن میں نے ایسے بھی جوڑے دیکھے جنہوں نے اپنے لیول پر شادیاں کی اور آج ان کی میرجز بروکن ہیں بہت بری طرح، اور بہت بڑے لوگ میں نے ایسے دیکھے۔ یاد رکھیں کہ شادی کے لیے جو ماڈل ہے وہ پہلا ماڈل خدا ترس ہے، خدا ترس بیوی اور خدا ترس شوہر، یہ ہونا بہت ضروری۔ اور ہمیشہ اس عمل کے لیے دعا کرتے رہیں خداوند کے آگے، اپنے اس دعاج کے لیے، اپنے پارٹنر کے لیے دعا کریں کہ خداوند جو ہے خدا خوف شخص جو ہے وہ آپ کی زندگی میں لے کے آئے۔ پیسہ مت دیکھیں، سٹیٹس مت دیکھیں، بہت ساری چیزیں مت دیکھیں، کیونکہ پیسہ سٹیٹس آپ کو پیس نہیں دے سکتا۔ پیس جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو محبت دیتی ہے، اور محبت آپ کو خدا ترس شخص ہی کر سکتا ہے۔ خدا ترس شخص کبھی آپ کو چیٹ نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے نہ ڈرے لیکن وہ خداوند سے ڈرتا ہوگا، اور جو شخص خداوند سے ڈرتا ہے وہ کبھی اپنے پارٹنرز کو چیٹ نہیں کرتا۔ خداوند مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔